لائق ذی عزت و مرتبت، قابل سخت احترام، قابل سخت تکریم، محترم و مکرم سامعین حاضرین، اللہ پاک کا کروڑ بار احسان اور شکر کہ جس ذات کریمہ نے ہمیں اپنی رحمت کے سہارے سے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اپنے دین متین کا کلمہ حق سننے سنانے کا فیضان اور وقت جاری کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمات حق سننے سنانے کا شرف عطا فرمائے اور دین متین کی صحیح ہمیں معرفت سے اللہ فیضیاب فرما کے ہمیں عمل اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ والوں کی خلوت و جلوت۔ موضوع بڑا گہرا ہے، علمی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس کو قرآن کے پیرائے میں حالات حاضرہ کے مطابق آسان کر کے پیش کرنے کی سکت کر سکوں۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے امت پہ یاد رکھیں کہ یہ بڑا پرفتن وقت ہے، فتنوں کے دور سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے۔ معاشی صورتحال ابتر بھی ہے، بدتر بھی ہے۔ ہر مسلمان بہت خستہ حالت میں ہے، بہت پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے۔ بہت کم ایسے سکھی دل یا سکھی گھر ہیں کہ جن کو طبی طور پر روحانیت کی مضبوطی اور یقین کامل کی درستگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سکون قلبی سے مالا مال کیا ہوا ہے، وگرنہ زیادہ تر لوگ پریشان حالی کی، محتاجی کی، فکر مندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی محتاجی ہو یا دین کی محتاجی ہو، بڑی ہی پریشان کن، بڑی ہی مصیبت والی صورتحال ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے ان سلسلوں سے کسی کا پالا پڑے، کسی کا واسطہ پڑے، اور پھر ہماری صورتحال المیہ پہ المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پریشان کن صورتحال سے وابستہ ہیں، اور دوسرا ہمیں اس سے نکلنے کے حل کا نہیں پتہ۔ دین تو بتاتا ہے لیکن ہم چونکہ دین سے بڑی دور ہیں، لہٰذا ہمارے لیے زیادہ المیہ، زیادہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ پتہ بھی ہے پریشانی میں ہیں اور پریشانی سے نکلنے کا علم اور ادراک بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم شاید ہو سکتا ہے ترکیب اور تجویز اور نسخے کی برکت سمجھتے ہوئے کچھ عمل کر جائیں اور وہ دین کے برخلاف ہو، قیامت والے دن زیادہ بڑے مجرم بن کے خدا کے حضور کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تمہیں قرآن کے اندر میں نے سارے مشکلات سے نکلنے کا حل بتایا تھا، تو یہ بتانے والوں نے نہیں بتایا، خبر کرنے والوں نے خبر نہیں دی، تو خود نہیں پڑھ سکا، تجھے کوئی پڑھنے والا بتا نہیں سکا، ایسے تیسے تو زندگی گزار کے، شب و روز دنیا کے گزار کے آج معاشر میں کھڑا ہے، بتا تیرا کیا پرسانے حال ہے۔ پھر بندے کو فکر مندی کا عالم یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک میں ہی نہیں، جس گھر سے میں آیا ہوں اس گھر میں پیچھے نسلیں چھوڑ کے آیا ہوں، میرے بال بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری اولادیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے ماتحت لوگ ہیں، ان کا بھی بندے سے سوال کیا جائے گا۔ جس کو خود بچ نکلنے کے راستے کا پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ تو دوسروں کا خسارہ بھی اور اپنا خسارہ بھی، سارا گھاٹے کا سودا سامان لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس وقت کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر بندہ دیکھنے میں جو رہبری کا کردار ادا کرنے والا ہو، ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے، ہر بندہ اللہ والا نہیں ہوتا۔
اللہ والے سے اگر یہ مراد ہے اللہ کا بندہ تو پھر تو ٹھیک ہے یہ جملہ، اور اگر یہ مانا کہ یہ ہر بندہ اللہ کی معرفت کو پا گیا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلیں گے، یہ انگلی پکڑ کے ہمیں رستہ دکھائے گا، یہ ہمیں منزل پار لگا دے گا، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت رخ ہوتا ہے، ایک منفی رخ ہوتا ہے، ایک کامیابی والا اینگل ہوتا ہے، دوسرا ناکامی والا اینگل ہوتا ہے۔ دین میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کے بارے میں پارہ نمبر 18 کے پہلے صفحے پہلی آیات کے اندر ساری صفات موجود ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کتنی علامات اور کتنی بڑی کیٹیگری، کتنا بڑا معیار، کتنی بڑی فہرست ہے کامیاب بندہ بننے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہر وہ مومن کامیاب ہے، نمازوں کے اندر ڈرنے والے، فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے، دینی اقدار کی پاسداری کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، دینی فرائض و واجبات کی پابندی اور پاسداری کرنے والے۔ بڑا لمبا چوڑا اللہ تعالیٰ نے سلیبس دیا ہے۔ یہ سارا جو بندہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے، اللہ کے کرم سے وہ بالکل اللہ والا ہے، وہ معرفت کی جانب سفر میں کامیاب ہے، اور جو خود کامیاب ہے وہ دوسروں کے لیے بھی خواہش مند ہو، فقط دعا گو ہو جائے، منزل کا رہنما بن جائے۔ اللہ کے کرم سے وہ بالکل معرفت کی منزل تک خود پار لگا ہے، اللہ کے کرم سے نیک رستے کا مسافر بن کے دوسروں کو بھی پار لگا سکتا۔ صوفیاء، روحانی پیشوا، جن کو ہم مرشد کہتے ہیں، صحیح رستے کی نگہبانی کرنے والا، ارشاد کرنے والا، دین کی طرف، اسی کو مرشد کہتے ہیں۔ اب تو وہ لوگ بھی دیندار کہلاتے ہیں جن کو یہ لفظ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا۔ مرشد دا دیدار یہ پڑھتے ہیں، حالانکہ مرشد کا معنی تو مرید ہوتا ہے، مرشد ہے، مرشد کا معنی ہوتا ہے جس کو ارشاد کیا جائے۔ مجھے ارشاد کیا گیا میرے مرشد کی طرف سے تو میں مرید ہو گیا۔ لفظ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے کئی ثناخانوں کا یہ حال ہے، کئی کلام لکھنے والوں کا یہ حال ہے، کئی پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، ذوق نعت، ذوق ثناخانی رکھنے والوں کا یہ حال ہے، لفظ سیدھا پڑھنا نہیں آتا، اور ہم انہیں معرفت باللہ کی جانب بڑا رہنما، راہبر سمجھتے ہیں۔ بڑی کوتاہی ہے۔ نیم حقیر خطرہ جان، یہ کس نے جملہ نہیں سنا ہوا؟ جس کو حکمت گری کا پتہ ہی نہیں ہے، جو نسخہ جانتا ہی نہیں ہے، جو طبیب کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، ہم اس کی کھلی ہوئی دکان دیکھ کر رش ڈال لیں تو کمزوری ہمارے اندر ہے، اس نیم حکیم کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں۔ جو رستے کے مسافر بنے، جو طلبگار بنے، اس نیم حکیم دکان کا رش بڑھانے میں جو لوگ آگے بڑھے، قصور ان کا ہے۔ اس لیے جو بندے مرشد اور مرشد کے لفظ میں فرق ہی نہیں جانتے، ان کو رہنما سمجھ لینا، ان کے پیچھے چل پڑھ لینا، وہ نماز پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ نہ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ عزت و عصمت کی حفاظت کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ شخصیت پرستی ہے، اور اس زنگ نے ہمیں دین سے دور کیا ہے، ہماری اپنی شخصیت کو آلودہ کر دیا ہے، ہمارے کردار، ہماری اخلاقی روایات کو خاک میں ملا دیا ہے۔ خدا را اس سے بچیں، جدی پشتی پیر پکڑنے سے بندے کو منزل نہیں ملتی، صحیح معرفت کے علوم رکھنے والا بندہ ہی اللہ کی جانب منزل کا مسافر بنا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ موضوع کیا ہے، اللہ والوں کی خلوت و جلوت۔ نقطہ میرا کیا ہے، ہر بندے کو اللہ والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کا شریعت میں دوہرا معیار نظر آئے وہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔
وہ اللہ کے رستے سے ہٹانے والا تو ہو سکتا ہے، اللہ کے رستے پہ بنانے والا، بٹھانے والا، چلانے والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ جو بندے بالکل ہی نہیں اس رستے پر، نماز نہیں پڑھتے، صوفیاء ازم کا نعرہ لگایا ہوا ہے، شریعت کے ظاہری تال میل سے وہ تال میل نہیں رکھتے، معیار سے تال میل نہیں رکھتے، شریعت نے کہاں تک کہا ہے بال رکھنا، ان کے بال کندھوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں رکھ سکتے ہیں، بڑے بال رکھ سکتے ہیں؟ بڑے بال رکھ سکتے ہیں؟ حضور کی خود تعریف ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یاسین والقرآن الحکیم، حضور کی صفات مبارکہ ہیں قرآن کے اندر، تعریف ہے، مگر حد ہے اس نشے میں کھو جانا اور کہنا بس مجھے وہ رنگ چڑھا ہوا ہے، مصطفی رنگ، مدنی رنگ چڑھا ہوا ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ قوم فہو منہم، جو کسی قوم سے جس طریقے کی مشابہت کرے گا وہ قیامت والے دن انہی میں شمار کیا جائے۔ بیویوں کے بال بڑے ہونے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے، بتوں والے ہونے چاہیے، اور مردوں کے کندھوں سے نیچے بال ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ اب جس نے جتنے بڑے بال لمبے رکھے ہوں اتنا زیادہ پیروکار اور رہبر اور رہنما کا روپ دھارے ہوئے نظر آتا ہے۔ کمزوری ہمارے درمیان ہے، اللہ والا وہ نہیں ہو سکتا جس نے حضور کے نظام مصطفی سے خود بغاوت کی ہو، وہ تسبیح پکڑنے سے، چلا کاٹنے سے، دیگیں بانٹنے سے، ختم درود دلانے سے، نیاز بانٹ دینے سے کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اصلی معیار سمجھیں، دین کا فرائض و واجبات والا اصلی معیار ہے۔ وہ فرائض و واجبات ظاہر کے اندر بھی ہیں، وہ باطن کے اندر بھی ہیں۔ خلوت کا معنی سمجھیں، خلوت کا معنی تنہائی، خلوت کا معنی بولیں، خلوت کا معنی تنہائی، مگر تنہائی اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کی میں مصیبتوں کا، آفتوں کا، آلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا میں پہاڑ کے پار لگ جاؤں، سمندر کے پار لگ جاؤں، دنیا سے گوشہ نشین ہو جاؤں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان بچانا اس وقت دنیا کی دلدل میں اترتے ہوئے مشکل ہوتا جا رہا ہے، غیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جھوٹ زیادہ بولتا جا رہا ہوں، لوگوں کے حقوق زیادہ طلب کرتا جا رہا ہوں، فرائض و واجبات میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکل رہا میرے سے، میں اتنا دنیا کی موجوں کی، مستیوں کی نظر ہو چکا ہوں، فرائض و واجبات بھی گئے، حقوق العباد بھی گئے، نہ انسان کی پرواہ رہی، نہ انسانوں کے رب کی پرواہ رہی۔ اس سلسلہ میں اپنی آخرت کی فکر دنیا میں اپناتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے گوشہ نشین ہو جانا، اس کو خلوت کہتے ہیں۔ اور صوفیاء اکابرین نے چلہ کشیاں کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی بن عثمان المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے تھے، ہرگز نہیں افغانستان سے آئے، وہاں سے سفر کیا ہے اللہ کی منزل لینے کے لیے، اللہ کی منزل لینے کے لیے وہاں پہنچے جہاں پہنچے پاکستان میں، یہاں کوئی مرید نہ تھا آپ کا، کوئی جانتا تک نہ تھا، کسی کے لیے آپ معرفت والے نہ تھے، لیکن اتنی دور سے سفر کیا صرف اس وجہ سے تاکہ اپنی معرفت کی منزل حاصل کروں، مرشد کے حکم کی پابندی ہو جائے۔ پاکستان کے اندر ڈیرے لگایا، لاہور کو اپنا مسکن گاہ بنایا۔ اسی طرح دیگر بزرگوں کی آپ مثال لے لیں، آپ جس مرضی برے صغیر پاک و ہند کے مزار پر چلے جائیں، اللہ کے ولی کے مزار پر، اکثر آپ کو یہ بات مشترک نظر آئے گی، ایک جیسی نظر آئے گی، اگرچہ قبر پر لگا ہوا کتبہ دیکھ لیں، تختی دیکھ لیں، پیدائش کہاں ہوئی، کون سے علاقے میں، وصال مبارکہ کہاں ہوا، کون سے علاقے میں، کہیں لکھا ہوگا کہ یہ جموں کشمیر کے سے تھے، وہاں پہ ولادت ہوئی، وفات کہاں پہ ہوئی، ضلع گجرات پاکستان کے اندر وفات ہوئی، یہ کہاں تھے، لائق پور فیصل آباد وہاں کے رہنے والے تھے، وفات کہاں ہوئی، ملتان کے اندر ہوئی۔ آپ کو ایک شہر وہ مشکل نظر آئے گا، آپ ملتان چلے جائیں، حضرت شاہ رکن عالم کے مزار پر چلے جائیں، شاہ شمس تبریز کے مزار پر چلے جائیں، بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چلے جائیں، عراق میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارکہ پر چلے جائیں، لاہور میں حضرت داتا علی اجمیری علیہ الرحمت کے مزار پر چلے جائیں، بڑے بڑے لوگوں کو
حتیٰ کہ بادشاہان وقت کو آپ دیکھیں، لاہور میں مزار ہے قطب الدین ایبک کا، وہاں پہ چلے جائیں، جہاں مرضی آپ چلے جائیں، آپ کو ایک بات مشترک نظر آئے گی، پیدا کسی جگہ پہ، وفات کسی جگہ پہ۔ بولیں سبحان اللہ۔ ہم تو مرنا بھی اسی مٹی میں چاہتے ہیں، پیدا بھی اسی مٹی سے ہوئے، کاروبار بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، راہبر بھی اسی مٹی کا بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری دو رنگی ہے، خدایا اس کو پہچانو۔ اللہ کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، بڑا کرنا پڑتا ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، کسی لکھنے والے نے کیا خوبصورت شعر لکھے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آ رہی ہو، سارا عالم ہو اور دیدہ دل ہو تیری جانب، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل ہو تیری جانب، مست آگ ہو اور دل میں لذت تنہائی ہو، سارا عالم ہو، سارا عالم ہو، لیکن نگاہ کہاں رہے؟ نگاہ وہاں پہ رہے دیدہ دل تم ہی ہو، نگاہ اس پر رہے جو اللہ کی جانب واقعی لے کے چلنے والا ہو۔ دولت کو دیکھ کے بندہ پھسلے نہ، لوگوں کی زیادتی کو دیکھ کے ہم پھسل جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ بندے زیادہ ہیں لہذا ہمیں بھی اس پیر صاحب سے کنارہ کشی کر کے وہاں جانا چاہیے۔ قطعاً کثرت کو نہ دیکھیں، ہمیشہ حق کے مسافر بنیں۔ حق کے مسافر ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، حق والوں کی منزل مشکل ہوتی ہے، صبر آزما ہوتی ہے۔ یقین کامل کا یہ گھاٹا ہے، کثرت دیکھ کے گروہ بدل جانا، جماعت بدل جانا۔ حق کو ہمیشہ دیکھا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی کثرت حق کے ساتھ چمٹی رہے گی۔ حضور کا تو یہ فرمان مبارکہ بھی ہم سب کے لیے بشارت کا باعث ہے، بشارت کا باعث ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خلوت میں اپنی آخرت کا سامان حاصل کر جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیا ہم کاروبار نہ کریں؟ کیا ہم بچوں کی شادی بیاہ والے رشتے والے معاملے نہ کریں؟ کیا ہم دوست نہ بنائیں؟ کیا ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے نہ آئیں؟ یہ تو ساری خلوت کی نفی ہو جاتی ہے۔ خلوت کا تو معنی ہے تنہا پسند، بالکل تنہائی ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا۔ نماز با جماعت میں تو جب تک کوئی دوسرے ساتھی نہیں ملیں گے 27 گنا ثواب کیسے ملے گا؟ کاروبار میں اگر شراکت دار نہیں بنائیں گے کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اگر مسجدوں کا نظام ہے یہ بھی اجتماعیت کے ساتھ چلتا ہے، اکیلے امام صاحب موجود ہوں، پورے محلے کا کوئی ایک فرد موجود نہ ہو، کیسا نظام چلے گا؟ امام چاہے قابل بھی ہو، عالم بھی ہو، معتمد بھی ہو، اعتبار والا بھی ہو، قوی بھی ہو، متقی بھی ہو، لیکن اکیلا نظام نہیں چلا سکتا۔ تنہائی خلوت کا معنی اصل میں یہ ہے، صوفیاء کی بولی میں یہ ہے کہ بندہ جس لمحے کے اندر حقوق العباد ضائع کر رہا ہو، فرائض و واجبات کی پیروی سے، ادائیگی سے غافل ہو رہا ہو، کوتاہی ہو رہی ہو، اس وقت تنہا پسند ہو جانا۔ اور اصل میں خلوت یہی ہے، گوشہ تنہائی یہی ہے کہ بندہ دنیا سے بالکل کنارہ کش نہ ہو، دنیا میں رہے مگر اپنے دل کا قبلہ اللہ کی جانب متوجہ ہو۔ دل میں ہو یاد تیری، یہ ادھر دل اللہ کے حوالے کریں۔ ہتھ کارول دل یارول، ہتھ کارول اللہ نے منع نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا نہیں بیچا، شام کی طرف سفر نہیں کیا، حضرت اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی نہیں لگائی، حضور کے کردار کو نہیں پہچانا، حضور نہ جاتے شام میں، کپڑا نہ بیچتے، امانت دار ثابت نہ ہوتے ظاہری دنیا میں۔ اللہ کا نبی ہوتا ہی امانت دار ہے، لیکن ظاہری طور پر جو اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی لگائی اور جس سے متاثر ہوئی اور نکاح ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہستی سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بیس کیا تھی؟ امانت، صداقت، دیانت، کردار کی صفائی ستھرائی، یہ سارے معاملات انہوں نے خود پھر اپنے خاندان کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کر یتیم ہے، یتیموں کی اولاد ہے، ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کے پاس وہ کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ یہ کائنات عالم میں وہ سامان رکھتے ہیں، وہ انعام رکھتے ہیں جو دوسروں کو بانٹ سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں۔ اور حضور نے جب انعام بانٹا تو اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا ساز و سامان
مال تجارت بھی، غلام بھی، اپنے آپ کو بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسکرا کے، خدیجہ کبریٰ تو نے کیا رکھا ہے اپنے لیے؟ حضور میرا سب کچھ، سارا عالم کی مالک بن گئی ہوں۔ آپ کے گھر میں جو تشریف لے آئے، آپ کے دولت خانے کی کنیزہ جو بن گئی ہوں، آپ نے مجھے ملکہ بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت سے متاثر کیا اور دلوں پر حکمرانی فرمائی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا کٹ گئے، کعبے سے نکل گئے معاذ اللہ، مدینے کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے قطر نہیں چھوڑا، مگر دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ اور کعبہ بنایا، مرکز نگاہ بنایا۔ کیا نہیں دیکھتے مسلمانوں، بولے والے مسلمانوں، کیا نہیں دیکھتے قبلہ اول میں قبلہ ثانی کیسے آیا؟ حضور کی دعا، حضور کی خواہش مبارکہ کی وجہ سے۔ نماز میں ہیں نماز میں دل میں خواہش آ رہی ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی مجھ محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عظمت والا بنا دے۔ میری خواہش یہ ہے یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے، میرے جد امجد پیغمبر نے جس بیت اللہ کی بنیادوں میں حصہ لیا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں حصہ لیا، اے اللہ اس کو ہمارا کعبہ بنا دے۔ دل میں تھی اللہ کی یاد اور سچے دل سے اللہ والے تھے۔ نبوت کا منصب تو علیحدہ منصب ہے، بڑی شان والا منصب ہے، وہاں تک تو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، امتی کی مجال کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نہیں، نماز کا سلام نہیں پھرا، اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، میرے پاک محبوب کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے، ان کو بشارت دیجئے، آپ کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو عملی جامہ پہنا کر آپ سب کے لیے ابھی سے بیت المقدس سے ہٹا کر آپ کے لیے خانہ کعبہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے مسلمان امت کے لیے۔ پھر آپ کو صرف دعائیں نہیں مانگنا پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت طلب حاجت، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت آپ کو خواہشات میں نہیں رہنا پڑے گا۔ دل میں ہوگی خواہش، جزاک اللہ، دل میں ہوگی خواہش، اللہ تعالیٰ پہلے رحمت کا سمندر جاری کر دے گا، لوح قلم سے الفاظوں کی کامیابی کے سلسلے جاری ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خود نوشت بن جائے گی، آپ جو چاہیں گے ہو کر رہے گا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا مقام مانتے ہیں آپ سب؟ بولیں معاذ اللہ کوئی ایسا تو نہیں جو منکر ہے، مانتے ہیں؟ انہی کے گھر سے اللہ نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ولادت بخشی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آئیے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، صرف ہماری گفتگو خالی نہیں ہوتی، قرآن ہوتا ہے، قرآن حدیثیں ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ نہیں، ایسے نہیں، میں چاہتا ہوں قرآن پر تو کھل کے صدا سبحان اللہ کی آنی چاہیے۔ میرے لیے یہ بڑا خوشی کا مقام ہوگا، آپ قرآن سے دل لگی کرنے والے بن جائیں، بڑا خوشی کا مقام ہوگا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، مسجد گونجنی چاہیے، یہ شہادتیں ہیں مسجد کے در و دیوار کی، قیامت والے دن یہی در و دیوار مسجد کے، یہ ممبر کہے گا، یہ سیٹ کہے گی ممبر کی، یہ در و دیوار کہیں گے، اے اللہ تیرے قرآن کی آیتیں سن سن کے جمعہ کے عظیم اہمیت والے دن میں یہ لوگ خوشیوں سے جھوما کرتے تھے اور سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے اے تو کتاب میں یاد کر وہ نسخہ کیمیا، وَاذْكُرْ، تو یاد کر، یہ سب امتیوں کو حکم ہے۔ فی الکتاب مریم، کتاب میں ہمارے مریم سلام اللہ علیہ کے واقعے کو یاد کر۔ یا اللہ اس نے کیا ہے فرمایا، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب مریم سلام اللہ علیہ اپنے اہل و عیال سے، خاندان سے جدا ہو گئی اور مشرقی جانب میں ایک کونا سمیٹ کر مختص کر کے اپنے رب کو یاد کرنے والی بندی بن گئی۔ اب اس شرقیہ سے دو جہتیں مراد ہیں، ایک جہت یہ مراد ہے کہ یہ مغرب ہے ہمارا، تو وہ مشرق کی جانب بیٹھی تھی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بیت المقدس میں بیٹھی تھی، بیت المقدس کا جو مشرقی کونا تھا اس میں بیٹھی اور اس میں اللہ کی عبادت کو پوری طرح توجہ میں لیا، تسبیح پڑھتی رہی، تحلیل کرتی رہی، اللہ سبوح قدوس کی پاکیزگی طہارت کا بیان کرتی رہی، اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، خاص خلوت میں جا کے اپنے رب کو یاد کیا۔ بدلے میں انعام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی پاکیزہ صاحب مرتبہ بندیوں کے اندر ان کا شمار فرمایا،
دوسرا ان کو بغیر باپ کے اولاد کی نعمت سے نوازا. تیسرا یہ کہ اللہ پاک نے ان کو اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ نے اپنا نبی بنا کے بیٹا عطا کیا. چوتھا یہ کہ ان کو کتاب کے بغیر پیغمبر نہیں رہنے دیا, اللہ نے ان کو انجیل مقدسہ عطا کیا. چوتھا یہ کہ جب یہودیوں نے ان کے خلاف بغاوت کا سلسلہ لمبا کیا, طول دینا چاہا اس کو, تو اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا دیا. وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, ہم نے ان کو آسمان کی جانب اٹھا دیا. اور پھر سب سے بڑا اعزاز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں گے, اگرچہ وہ اس وقت پیغمبری نبی ہونے کی حالت میں نہیں آئیں گے, حضور کے امتی بن کے جلوہ گر ہوں گے, لیکن دور مصطفیٰ میں شامل ہونے کا جن کو برکت اور اعزاز ملے گا وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. اتنی بڑی ہستی کو خلوت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا. خلوت میں بڑے فائدے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت سے کسی ہستی نے پوچھا, حضور خلوت کے کیا سلسلے ہیں, کیا سلسلے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا بندہ تو وہ ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں, جیسے عالم بندہ ہے, مسئلے بتانے والا, قوم کی رہبری رہنمائی کرنے والا. فرمایا اس کے لیے خلوت سے جلوت زیادہ افضل ہے, لوگوں میں گھل مل کے رہنا افضل ہے. اگر یہ خلوت نشین ہو گیا, گوشہ تنہائی میں پڑ گیا, تو قوم کی رہبری کا کردار کون ادا کرے گا؟ اس کا علم تو اندر سمیٹا جائے گا. لوگ حلال کو حرام سمجھ کے استعمال کریں گے, حرام کو حلال سمجھ کے استعمال کریں گے. لوگ دین کی تشریعات من گھڑت کرنا شروع کر دیں گے. لوگ جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیں گے. لوگ سود کی کمائی کھانا شروع ہو جائیں گے. یعنی برائیوں کا دور عام ہو جائے گا, نیکیوں کا سلسلہ مفقود ہو جائے گا, محدود ہو جائے گا, کمزور پڑ جائے گا. اس لیے اس کا بہتر یہ ہے کہ یہ جلوت میں رہے, لوگوں میں گھل مل کے رہے. دوسرا ایسا بندہ فرمایا جس کو مستفیض اعلیٰ حضرت نے بولا, فرمایا وہ بندہ کہ جس کو خود ضرورت ہے رہنمائی کی, خود ضرورت ہے, فرائض دینیہ کے بارے میں نہیں جانتا, حلال حرام کے بارے میں, سنتوں کے بارے میں, فرض کے بارے میں, واجبات کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے, حج بیت اللہ کا مسئلہ نہیں جانتا, نکاح کے مسئلے نہیں جانتا, قرآن پڑھنے کا معاملہ نہیں جانتا, وہ اس کو خود ضرورت مند ہے رہنمائی کا. اسے بھی چاہیے وہ خلوت کے بجائے جلوت اپنائے, لوگوں میں گھل مل کر رہے, علماء کے پاس حاضری دے, صاحب حکمت صاحب بصیرت لوگوں کے پاس رہے. تیسرا وہ بندہ جس سے نہ کوئی فائدہ خود چاہیے جس کو, اور نہ وہ فائدہ کسی کو دے سکتا ہے. اب ایک ہی صورتحال ہے, وہ دنیا میں رہے گا, جھوٹ بولے گا, غیبتیں کرے گا, بہتان بازی, لڑائی جھگڑے کرے گا, نمازیں اس کی جاتی رہیں گی. اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی تسبیحاں پڑھتا رہے, گوشہ نشین ہو جائے, عبادات کا زیادہ اہتمام کرے. ایسا بھی نہیں فرمایا کہ وہ جماعت کو بھی ترک کر دے, کہے میں تو گوشہ نشین ہو چکا ہوں. جماعت کا وقت آئے تو مسجدوں میں جائے, نماز با جماعت کا اہتمام کرے, پابندی کرے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو اللہ ماشاءاللہ اکثر والدین بیٹھے ہیں, کسی کی ایسی صورتحال نہ ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا, میں ایڈوانس پیشگی معذرت خواہ. اکثر کی یہی صورتحال ہے, ہم اپنی اولادوں کے گھر رات کے 12 بجے تک گھر آمد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ہے ایسی صورتحال کی نہیں, مائیں ترس رہی ہوتی, ماما نو تے نیندر ہی نہیں آتی, پتر آوے گا دروازہ کھولاں گی, گھر آوے گا, سکھی آوے گا, خیریت نال آوے گا, پھر جا کے بوہا بند کرا گی. تھوڑا سا بھی انبن کا کوئی مسئلہ ہو جائے, ایک دفعہ اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے, پوری زندگی والدہ والد انتظار میں رہتے ہیں, انہیں وہی حادثہ دوبارہ تر و تازہ ہوتا رہتا ہے ذہن میں. خدا نہ خواستہ وہ ویسی کربناک المناک صورتحال سے دوچار نہ ہو گئی ہوں ہماری اولادیں. اس کی وجہ یہ ہے ہماری خود اٹھک بیٹھک باہر رہی ہے, شروع سے ہی ہماری اٹھک بیٹھک باہر رہی ہے. اگر والدین اپنی اولادوں کو پابند کریں, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مغرب کے بعد عشاء کے بعد, چونکہ ہمارا سلسلہ ہے روحانی سلسلہ بھی ہے, آپ جانتے بھی ہیں, ہم اکثر تلقین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتا, ہم کہتے ہیں چلو ہم سنانے کے لیے آئے ہیں, آپ کو سناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹی عمر کے بچوں کو, کم سن بچوں کو, دودھ پیتے بچوں کو مغرب کے بعد بلا ضرورت, ضرورت ہے تو پھر تو نکالنا مجبوری ہے, بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکالا کرو. انہی شیاطین, اڑان بھرنے والے, سفر کرنے والے, وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اکثر دیکھتے ہیں رات کے وقت بچے بیمار ہو جاتے ہیں, پھر دم کے لیے پھر ڈاکٹروں کے پاس. تو ہمارا جب سے شریعت کے برخلاف زندگی کا اصول بنا ہے, رات لے کے بچے بھی مسافر بن گئے ہیں,
1 بجے آنا، 12 بجے آنا، نمازیں نہ پڑھنا، سونے کی ایک روٹین نہ بننا، اور غیر ضروری چیزوں کا زیادہ استعمال، اور جو ضروری چیزیں ہیں فرائض دینیاں ہیں ان کی جانب کوئی توجہ نہیں، یہ ساری اس وجہ سے ہے، ساری اس وجہ سے ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے، یہ سمجھنا، سیرت کا پہلو سمجھنا۔ صحابی پوچھ رہے ہیں، حضور جواب ارشاد فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ فرمایا نجات اس میں ہے کہ بندہ اپنے گھر کے اندر گوشہ نشین ہو جائے، اپنے گھر کے اندر گوشہ نشین ہو جائے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے، اور بندہ اللہ کی یاد میں خوب روئے اور اپنے گناہوں کا سلسلہ ترک کرنے کی کوشش میں خوب فکر اپنائے۔ فرمایا نجات اس میں۔ اگر باہر اچھی مجلس ہے، اچھی صحبتوں سے، تو قرآن منع نہیں کرتا، حدیث منع نہیں کرتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے زائد گھروں سے باہر رہتے تھے، فاروق اعظم گھروں سے باہر رہتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں سے باہر رہتے تھے، لیکن آپ دیکھیں نا رہتے کہاں تھے؟ جلوہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ مصطفیٰ میں۔ گھر سے باہر زیادہ مجلس اچھی تھی تو باہر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر باہر نہیں رہنے دیا، مصطفیٰ کے روزے کے ساتھ ابو بکر کو بھی جگہ عنایت فرمائی، فاروق اعظم کو بھی جگہ۔ مجلس اچھی ہو تو پھر خلوت سے جلوت اچھا ہے، مل جل کر رہنا اچھا ہے، اور اگر مجلس ہی اچھی نہ ہو، برے یار پان کھانے والے، نشہ کرنے والے، سگریٹ نوشی کرنے والے، جھوٹی قسمیں کھانے کھلانے والے، بری لعنتوں میں ملوث کرنے والے، نمازیں جن کی وجہ سے قضا ہو رہی ہوں، تو کوئی فکر نہیں ہمیں اور ہماری اولادوں کو، کوئی فکر نہیں ہے اس بات۔ جمعے کا موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارے لیے الارمنگ صورتحال ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم خلوت والے بنیں، کچھ نہ صحیح تو 24 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے تو گھر کے اندر گوشہ نشین ہوں، کوئی اپنی اللہ اللہ کریں، کوئی اعتکاف والی صورتحال اپنائیں، کوئی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کوئی اپنے معاملات کا جائزہ لیں، حلال کتنا ہے، حرام کہاں سے آ رہا ہے، کوئی آمیزش ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، کوئی کسی کا حق تو نہیں غبن کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی بہنوں کے جائیداد کا جو سلسلہ ہے یہ تو ہتھیا کر نہیں بیٹھے ہوئے، کسی دوست سے کوئی جھوٹ تو نہیں بول لیا، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی تو نہیں ہو رہی۔ ان کے بارے میں جب تک خدا کی قسم گوشہ تنہائی میں آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کو کوئی عالم بھی ان کے بارے میں صحیح معنوں میں جتنا آپ کا احتساب بنتا ہے فکر نہیں دلا سکتا، کیونکہ ہم تو روٹین سے جنرل مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک ایک بندے میں کیا کمی ہے یہ تو بندہ خود اپنا محتسب بنے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر جو بندہ جو قومیں مواخذے کے لیے پیش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے جو حقیقی اللہ والے ہیں، اس کی ایڈوانس میں نے تشریح کر دی۔ ہر دیکھنے والے کو آپ صوفی نہ بنا دیا کریں، ہر دیکھنے والے کو اللہ والا نہ سمجھ لیا کریں۔ اللہ والے کے طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر مثبت کردار ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، وہ برے حالات سے بھی بڑے عمدہ طریقے سے صبر اور یقین کامل کے ذریعے سے نکل کھڑا ہوتا ہے، اس کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں نکلتی، وہ اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنی حرکات و سکنات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ خدا نہ کرے نقصان ہو جائے تو اس کا بھی ازالہ کرتا ہے، معافی کا طلبگار رہتا ہے، دوسروں سے معافیاں نہیں منگواتا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں اگر رحمت للعالمین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے کچھ حصہ حاصل کرنا ہے تو اے حضور کے امتی اپنے آپ کو رحمت والے کردار میں ڈال، دل کو تھوڑا سا پست کر، جھکا، عاجز کر، نرم دل پر۔ اگر تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ سے رحمت والی چادر چاہیے، اپنے آپ کو رحمت کے لبادے میں ڈال۔ رحیم ذات سے معافی چاہیے تو رحمت والے کردار میں ڈال اپنے آپ کو۔ ہم معاف نہیں کرتے کسی کو، اور چاہتے یہ ہے کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، حضور کے مدینے کی حاضری ہو جائے، گنبد خضرا کے مسافر بن جائیں اور اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ نرم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں حق تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں اپنی اصلاح کا راستہ اپنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔